اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصحہ کے ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، گزشتہ پارٹ میں نے حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کے کرامات میں سے کچھ کا ذکر کیا تھا۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کی سوانح حیات کے سلسلے کا یہ 5واں اور آخری پارٹ ہے۔ اس پارٹ میں آپ لوگوں کے سامنے حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کے آخری ایام اور ان کے وفات کا ذکر کروں گا۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ اپنی زندگی کے آخری دنوں میں اللہ سے ملاقات کے لیے بہت بے چین رہا کرتی تھی۔ ہر وقت آنکھوں میں آنسو روا رہتا تھا۔ آپ کی صحت انتہائی کمزور ہو گئی تھی۔ اپنی لگاتار عبادات اور جوانی کی مشکلات اور تکالیف کی وجہ سے مسلسل بیمار رہنے لگی تھی اور کمزوری کا شکار تھی۔ اللہ کے عشق کی وجہ سے آپ اکثر کافی دیر تک رویا کرتی۔ ایک بار آپ بیماری میں مبتلا آہوازاری کر رہی تھیں تو دوستوں نے کہا، آپ اس دنیا کی انتہائی قابل احترام ہستی ہے۔ ظاہری طور پر آپ کی بیماری اتنی تکلیف دہ نہیں ہے کہ آپ درد سے یوں کر رہ رہی۔ جواب میں آپ نے فرمایا، میری بیماری میرے سینے کے اندر ہے اور دنیا کے سارے حکیم اور طبیب اس کے علاج سے بے بس ہیں۔ میرے درد کا علاج تو صرف اللہ کے ساتھ ملاقات ہی میں ہے۔ صرف اس کے دیدار سے ہی مجھے آرام آ سکتا ہے اور تسکین مل سکتی ہے۔ بیماری کے دن میں حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کی خوراک بہت کم ہو گئی تھی۔ وہ صرف اتنا کھاتیں کہ وہ اٹھ کر اپنی ضروری کام کر سکیں اور نماز پڑھ سکیں۔ بیماری کے باوجود آپ نماز کی ادائیگی میں مصروف رہتی۔ جب ان کی بیماری بڑھی تو وہ گھر سے باہر نکلنے سے قاصر ہو گئی۔ اس کے بعد ان کے دوستوں نے ان کے گھر آنا شروع کر دیا۔ ان کی عبادت اور نصیحت حاصل کرنے کے غرض سے لوگ جوق در جوق آنے لگے۔ ان کے آنے سے آپ پریشان نہیں ہوتی بلکہ آپ ان کے آنے سے خوش ہوتی اور ان کے سوالات کے جوابات بھی دیتی رہتی تھی۔ وفات سے 2 دن پہلے آپ بہت خوش نظر آنے لگی تھیں۔ چہرے پر رونق واپس آ گئی تھی۔ لوگ یہ سمجھنے لگے تھے کہ آپ کی حالت اب بہتر ہو رہی ہے۔ آپ کی خادمہ عبدہ بن ابی شوال رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا کہ وفات کی رات آپ طلوع فجر تک نماز پڑھتی رہی تھیں۔ اگر کچھ وقت کے لیے آنکھ لگ بھی جاتی تو گھبرا کر اٹھ جاتی اور کہتی، اے نفس، تو کب تک پڑا سوتا رہے گا؟ وہ وقت قریب ہے کہ جب تو ایسے نیند سوئے گا تو پھر قیامت نہیں اٹھے گا۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کے وفات کا وقت جب قریب آیا تو آپ نے اپنی خادمہ عبدہ بن ابی شوال رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے قریب بلایا اور کہا کہ اللہ نے ان کی بات مان لی ہے، جلد ہی دوری ختم ہو جائے گی اور میں اپنے رب سے جا ملوں گی۔ پھر آپ نے اپنی خادمہ کو وصیت کی کہ میری موت کا کسی کو نہ بتانا، میرا وقت قریب آ رہا ہے۔ پھر آپ نے اون کا بنا اپنا ایک کپڑا خادمہ کو دکھایا کہ مجھے انتقال کے بعد اس کا کفن دینا۔ یہ وہی کپڑا تھا جسے وہ تہجد کے وقت پہنا کرتی تھی۔ چنانچہ انہیں وفات کے بعد اسی کپڑے کا کفن دیا گیا۔ جب آپ کی نزع کا وقت آن پہنچا تو آپ نے اپنے پاس بیٹھے ہوئے دوستوں اور مریدوں سے کہا کہ اٹھو، راستہ خالی کرو، اللہ کے قاصد آ رہے ہیں۔ سب لوگ دکھی دل کے ساتھ اٹھ کر باہر نکل گئے۔ جب انہوں نے دروازہ بند کیا تو اندر سے حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کے کلمہ شہادت کی آواز سنی۔ اس کے بعد کوئی آواز سنائی نہیں دی گئی۔ وہ سب واپس پلٹے تو دیکھا حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کی روح پرواز کر چکی تھی اور وہ اپنے خالق حقیقی سے جا ملی تھیں۔ دوستوں، مریدوں اور پڑوسیوں نے پرنم آنکھوں کے ساتھ آپ کو الوداع کیا اور آپ کی وصیت کے مطابق آپ کی تدفین کی۔ اس وقت ایک ولی اللہ نے کہا، آج وہ اس دنیا سے اٹھ گیا جس نے کبھی اپنے اللہ کی شان میں گستاخی نہیں کی، نہ ہی کبھی کسی سے کچھ مانگا، نہ طلب کیا، نہ ہی اپنے خالق و مالک حقیقی سے کبھی کچھ مانگا۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ سن 801 عیسوی بمطابق 185 ہجری بصرہ میں وفات پائی اور وہیں دفن ہوئی۔ تدفین کی رات ہی ایک ولی اللہ نے آپ کو خواب میں دیکھا کہ آپ بہت خوش ہیں۔ آپ سے انہوں نے پوچھا کہ منکر اور نکیر سے ملاقات کیسی رہی؟ آپ نے فرمایا، دونوں فرشتے میرے پاس آئے تھے اور مجھ سے پوچھنے لگے، تیرا رب کون ہے؟ میں نے ان سے کہا، جاؤ رب العالمین کو بتاؤ کہ ہزاروں لاکھوں مخلوقات کے باوجود جب تو نے اس کمزور اور بوڑھی عورت کو فراموش نہیں کیا تو میں جس کا اس دنیا میں تیرے سوا کوئی اور نہ تھا اور میں نے تجھی کو عزیز رکھا، تجھے بھلا میں کیسے بھول سکتی ہوں؟ تو خواہ مخواہ دوسروں کو بھیج کر مجھ سے سوال کر رہا ہے کہ تیرا رب کون ہے۔ یہ سن کر منکر و نکیر چپ چاپ واپس چلے گئے۔ ناظرین، حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کی سوانح حیات پر مورخین نے بہت کچھ اور بہت تفصیل سے لکھا ہے۔ میں نے اپنے ان 5 پارٹس میں حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کی سوانح حیات کو مختصراً بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔
جو کہ ان بڑے بڑے مورخین کی کاوشوں کے آگے کچھ بھی نہیں۔ 5 پارٹس پر مشتمل یہ چھوٹے چھوٹے دورانیے کے یہ ویڈیوز بنانے کا میرا مقصد صرف یہ ہے کہ آج کے دور میں کتب بینی کا شوق تقریباً ختم ہو چکا ہے، الیکٹرانکس میڈیا کا دور ہے، تو اسی الیکٹرانکس میڈیا کو استعمال کر کے اپنے یوٹیوب چینل کے ذریعے حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کے کچھ اوراق، ان کی سوانح حیات پر مختصراً آپ کے سامنے پیش کر سکوں۔ اس کوشش میں یقیناً کچھ غلطیاں بھی ہوئی ہوں گی، اس کے لیے میں اپنے اللہ سے معافی کا طلبگار ہوں اور اپنے ناظرین کے بہترین مشوروں کا منتظر ہوں۔ میری یہ کاوش اگر آپ ناظرین کو پسند آئے تو میری ویڈیوز کو لائک کر کے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔